السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے علوم و فنون کے درس میں یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اصول فقہ کا۔ اس سے پہلے کے دو دروس میں ہم نے احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ کی تعریف، مثال وغیرہ جان لی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ احکام تکلیفیہ 5 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 مندوب، نمبر 3 حرام، نمبر 4 مکروہ، نمبر 5 مباح یا جائز۔ واجب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ واجب کی ایک لحاظ سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ واجب کو فرض بھی کہا جاتا ہے، تو فرض عین، فرض کفایہ۔ اسی طرح سے واجب کی ایک قسم ہوتی ہے مضیق اور موسع۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک شخص پر واجب ہو، اور فرض کفایہ کہتے ہیں جس کا کرنا بعض افراد پر جائز ہو۔ بعض افراد اگر کر لیں تو باقی سب کے لیے کافی ہو جائے، سب پر واجب نہ ہو۔ یعنی ایک آدمی کے کرنے سے، 2 آدمیوں کے کرنے سے، کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے امت کی طرف سے یا محلے کی طرف سے، گاؤں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ اس کی ہم نے مثالیں بھی پڑھی ہیں۔ اسی طرح سے واجب مضیق کہتے ہیں جس کا وقت تنگ ہو، محدود ہو۔ واجب موسع کہتے ہیں جس کا وقت محدود نہ ہو۔ کبھی کبھی واجب کی ایک اور تقسیم کی جاتی ہے معین اور مبہم کی طرف۔ یعنی معین ہے، واجب ہے یہ کہ یہی کام کرنا ہے، اور مبہم ہوتا ہے جس میں متعین اور فکس نہیں ہوتا یہی کرنا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو کرنا رہتا ہے۔ جیسے کفارے وغیرہ کا بیان ہوتا ہے، قسم کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، اور وغیرہ۔ ہم نے احکام وضعیہ پڑھا کہ احکام وضعیہ بھی کئی ایک ہیں۔ مثال کے طور پر سبب، شرط، معنی، علت، ادا، قضا، اعادہ، رخصت، عزیمت وغیرہ۔ آج کے درس میں ہم اس کے آگے مختصراً پڑھنا چاہیں گے، چونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو اصل مرجع ہے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ چونکہ یہ دونوں کتابیں عربی زبان میں ہیں، یہ دونوں چیزیں عربی زبان میں ہیں، قرآن مجید بھی اور حدیثیں بھی۔ اس لیے بنیادی طور پر کچھ اصول، کچھ قواعد اصول فقہ میں ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عربی زبان سے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جو جملہ ہوتا ہے اس کو کلام کہا جاتا ہے، اور یہ کئی کلمات، کئی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، 1 سے زائد کلمات کا، 2 سے زائد۔ اور ایک کلمہ اس کی جو عربی گرامر اس کے لحاظ سے 3 قسم ہوتے ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تو جو یہ عربی کلام ہے، عربی جملہ ہے، قرآن مجید میں جو جملے ہیں، حدیث میں جو جملے ہیں، ان کی بنیادی طور پر 2 قسم ہوتی ہیں، خبر اور انشاء۔ نمبر 1 خبر، نمبر 2 انشاء۔ یاد رکھیے گا، خبر اور انشاء۔ خبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں بتلائیں، خبر دیں، اطلاع دیں، اور اس کی تعریف جاتی ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، دونوں طرح کا امکان رہے معنی کے لحاظ سے۔ اس لحاظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کہے گا تو سچ ہی رہے گا، جھوٹ نہیں رہے گا، لیکن جملے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے
اس کو خبر کہا جاتا ہے کہ اس کو سچ یا جھوٹ دونوں کا امکان ہو. اور انشاء وہ جملہ ہوتا ہے، وہ کلام ہوتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہ رہے. مثال کے طور پر حکم ہو، جس کو ہم لوگ عربی زبان میں امر کہتے ہیں، روکنا ہو، اور اس طرح کے اور بھی قسم ہے وغیرہ. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے انشاء، کیونکہ جس چیز کا حکم دیا جائے اس کا تعلق زیادہ احکام تکلیفیہ سے ہوتا ہے. تو انشاء کی ایک قسم ہوتی ہے امر. امر یعنی ایسا جملہ جس میں انسان سے، اپنے مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے. جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. امر کے لیے عربی زبان میں کئی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے فعل امر، جو عربی گرامر کا اصول ہے. نمبر 2 ہوتا ہے اسم فعل، جو امر کے معنی میں ہو. نمبر 3 مصدر، جو فعل امر کا نائب ہو کبھی کبھی. اور 4 وہ مضارع جس کے شروع میں لام امر ملا ہوا ہو. کبھی کبھی امر کے علاوہ بھی صیغہ امر جو چاروں ہم نے گنائے، ان کے علاوہ بھی کچھ اور جملے ہوتے ہیں جن سے امر کا معنی لیا جاتا ہے. یہ امر کس کے لیے آتا ہے؟ اصول فقہ کا بہت مشہور قاعدہ ہے کہ الامر یقتضی الوجوب، کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس کا کرنا واجب ہے. اور دوسری چیز ہے کہ فوری کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ دو چیزیں امر کے جو صیغے ہیں، امر کے جو جملے ہیں، ان میں دو معنی، ایک کرنا ضروری ہے، دوسرا اس کا فوری کرنا ضروری ہے. کبھی کبھی امر وجوب کے ہے، یعنی واجب کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. صیغہ جو ہوتا ہے امر کا کبھی کبھی استحباب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو. تو گواہی رکھنے کا، گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے. یہ انسان گواہ بنا لے، اگر نہیں گواہ بناتا ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا. کبھی کبھی امر کا صیغہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جواز بیان کرنے کے لیے. جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. اب حاجی آدمی حج سے فارغ ہو گیا ہے تو شکار کرنا اس کے لیے ضروری نہیں کہ جا کر شکار ہی کرے. تو عام حکم ہے جواز کی، کہ انسان حج سے فراغت کے بعد شکار کر سکتا ہے. اسی طرح سے کبھی کبھی امر دھمکی کے لیے آتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے معلوم شئتم انہ بما تعملون بصیر، کہ جو کرنا چاہو کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. تو یہ دھمکی ہے. اور کبھی کبھی امر جو فوری کرنا واجب ہوتا ہے اس سے نکل کے تاخیر کے لیے بھی آتا ہے. اسی سلسلے میں ایک چیز اور یاد رکھنی چاہیے کہ قاعدہ ہے ما لا یتم المامور الا به، یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری ایسی چیز ہے جس کے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے، تو جس کے لیے حکم دیا گیا اس کو کرنا واجب ہے، لیکن جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس کو کرنا واجب نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک چیز یاد رکھی جانی چاہیے کہ اگر کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے کسی دوسرے چیز کو کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہ بھی واجب ہوتا ہے. یعنی جس کام کے بغیر حکم کی تعمیل نہ ہو سکے تو وہ بھی حکم کے زمرے میں آتا ہے. مثال کے طور پر پانی خریدنا واجب نہیں ہے، لیکن آپ کو نماز پڑھنا ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے پانی مہیا ہے، آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں اور بغیر خریدے نہیں مل رہا ہے، تو آپ کو وضو کرنا ہے تو پانی خریدنا پڑے گا. تو وہاں پہ خریدنا واجب رہے گا. اگر انسان طاقت ہوتا ہے، جیب میں پیسے ہیں، تو پانی خریدنا واجب رہے گا، تیمم سے کام نہیں چلے گا.
ہاں اگر کسی کے پاس پیسے بھی نہ ہو خریدنے کے لیے تو معذور ہے، کوئی فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ تیمم سے کام چلا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پیسے والا ہے، ایسی حیثیت ہے اور پانی خریدنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی خریدنا ضروری ہوگا۔ اسی میں ایک لفظ آتا ہے نہی، روکنا۔ آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، تلاوت کریں گے یا حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے جملے ایسے آئیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں روکا ہے مومنوں کو۔ تو نہی کس کو کہتے ہیں؟ بندے سے مطالبہ کرنا، کسی چیز سے رکنے کا مطالبہ کرنا، بندے سے رک جانے کا مطالبہ کرنا۔ تو اگر قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے تو نہی کا سیکا جو ہوتا ہے وہ حرمت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی وہ کام کرنا حرام ہے، اس سے رک جانا حرام ہے۔ چاہے اس کا تعلق شرط سے ہو یا اس کا تعلق کسی چیز کی ذات سے ہو۔ کبھی کبھی نہی کا صیغہ حرمت کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ کراہت بیان کرنے کے لیے آتا ہے یا رہنمائی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب امر ہو چاہے نہی ہو، اس سلسلے میں کون داخل ہوتا ہے؟ جو حکم ہے قرآن مجید میں یا روکا گیا کہ قرآن مجید میں، تو اس کا مخاطب کون ہے؟ تو اس کا مخاطب کون ہوتا ہے؟ المکلف، جو مکلف آدمی ہو، یعنی جو بالغ ہو اور عاقل ہو۔ جو چھوٹا ہے وہ اس کا مکلف نہیں ہے، جو پاگل ہے اس کا مکلف نہیں ہے۔ البتہ چھوٹا ہو تو اس کو اوامر کی ترغیب دی جائے گی تاکہ اس کی عادت پڑ جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پاگل ہے تو اسے روکا جائے گا کسی ایسے کام سے جس کا نقصان دوسروں کو پہنچتا ہو۔ اگر انسان عاقل ہے، بالغ ہے، تو وہ قرآن مجید میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان ساری آیات پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری رہے گا، اس کا مکلف ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن صورتوں میں، ان حالتوں میں انسان مکلف نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر انسان کو پتہ ہی نہ ہے، کوئی ایسا شرعی مسئلہ جس کا تعلق عقائد وغیرہ سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ ہو، شرک وغیرہ پر مشتمل نہ ہو، تو اگر احکام سے متعلق مسائل ہیں، اگر انسان جاہل ہے تو وہ مکلف نہیں ہے۔ مسئلہ نہیں جانتا ہے اور اس نے کوئی غلط کام کر ڈالا، مسئلہ نہیں جانتا ہے، کوئی واجب چیز چھوڑ دی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ بھول جائے تو بھی اس سے باہر ہے، مجبور کر دیا جائے اکراہ تو بھی اس سے باہر ہے۔ ہم جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اگر کھانا کھا لے، پانی پی لے تو اس کو گناہ ملتا ہے، لیکن بھول کر کھا پی لے تو نہ تو اس کا روزہ فاسد ہوتا ہے نہ اس کو گناہ ملتا ہے۔ بس یہ ہے کہ جیسے یاد آئے فوراً اس کو رک جانا چاہیے۔ تو یہ آج کے کچھ قواعد ہوئے، انشاءاللہ 2-3 درس میں اصول فقہ کے مسائل مکمل ہو جائیں گے۔ آج کے بس نہیں، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔